سورۃ البقرہ کی دوسری آیت میں یہ بتایا گیا کہ اگر قرآن کی حقانیت کے دلائل پر کوئی ٹھنڈے دل سے غور کرے تو اس پر عیاں ہوگا کہ اس کتاب میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کفار و مشرکین مکہ قرآن کے کلام اللہ ہونے کا انکار کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ یہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا اپنا بنایا ہوا کلام ہے۔ چنانچہ سورہ بقرہ کی آیات 22 اور 23 میں ایسے تمام معاندین اور منکرین کو چیلنج کیا گیا کہ اگر تمہیں قرآن کے کلام اللہ ہونے میں شک ہے تو تمہیں اپنی فصاحت و بلاغت پر بڑا ناز ہے تو تم سب مل کر اس جیسا کلام بنا کر لے آؤ، اور تاریخ میں ایسا کوئی حوالہ نہیں ہے کہ قرآن کے اس چیلنج کو قبول کیا گیا ہو۔ چنانچہ قرآن نے فیصلہ کن انداز میں اعلان کیا کہ تم یہ کام ہرگز نہ کر سکو گے اور وہ نہ کر سکے۔ آیت نمبر 3 تا 5 میں مومنین کی صفات ایمان بالغیب، اقامت الصلاۃ، انفاق فی سبیل اللہ، کتب الہیہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 5 اور 6 میں ان لوگوں کا ذکر ہے جن کا کفر ظاہر و عیاں ہے اور وہ اپنی سرکشی میں اس حد تک آگے جا چکے ہیں کہ اب ان کا ہدایت پانا عملاً ناممکن ہے۔ ان کی سرکشی اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ ان کے دل و دماغ کو قبول حق کی صلاحیت سے محروم ہو چکے ہیں اور ان پر ابدی شقاوت اور بدبختی کی مہر لگ چکی ہے۔ آیت نمبر 8 تا 20 میں منافقین کا ذکر ہے۔ یہ انسانیت کا وہ طبقہ ہے جن کے ظاہر و باطن میں تضاد ہے، دنیاوی مفاد کے لیے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن دل ایمان سے خالی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس کیفیت کو ایک سے زائد مثالوں کے ذریعے بیان فرمایا ہے، اور یہ بھی کہ اپنی دانش میں اللہ تعالیٰ کے ذات اور مومنوں کو فریب دے رہے ہیں، لیکن دراصل یہ ان کی خود فریبی ہے اور اس کا وبال انہی پر آئے گا۔ قرآن کا یہ اسلوب ہے کہ بعض امور کو مثالوں کے ذریعے اپنے مخاطبین کو ذہن نشین کرانا چاہتا ہے، اس لیے آیت نمبر 26 میں بتایا گیا کہ کسی چیز کا چھوٹا بڑا ہونا اصل نہیں ہے بلکہ اصل وجہ مشابہت ہے۔ آیت نمبر 21 اور 22 میں توحید کی دعوت اور شرک سے باز رہنے کا حکم دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی مختلف نعمتوں کا ذکر کر کے بتایا گیا کہ نعمتیں عطا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، وہی حیات دینے والا ہے، وہی موت دینے والا ہے، اور آخرکار سب کو اسی کی عدالت میں جانا ہے۔ آیت نمبر 30 تا 39 میں فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ آدم کو زمین میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں۔ فرشتوں نے اپنی فہم کے مطابق اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کیا کہ بنی آدم زمین میں فساد کریں گے، خون ریزی کریں گے، اور اے اللہ ہم ہمہ وقت تیری تسبیح و تقدیس میں مشغول رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں جن اسرار اور حکمتوں کو جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ پھر نعمت علم کے ذریعے آدم علیہ السلام کی فضیلت اور برتری کو فرشتوں پر ثابت کیا۔ پھر فرشتوں کو حکم ہوا کہ آدم کو سجدہ کرو، اور ابلیس لعین کے سوا تمام ملائک نے حکم ربانی کی بلا چوں چراں تعمیل کی۔ یہ سجدہ عبادت کا نہیں تھا بلکہ سجدہ تعظیمی تھا، جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے واقعے میں بھی ذکر ہے، اور شاید ان انبیاء کرام کی شریعت میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے۔ بعض مفسرین نے یہ توجیہ کی ہے کہ سجدہ تو در حقیقت اللہ کی ذات ہی کے لیے تھا، بس بیت اللہ کی طرح آدم علیہ السلام کو جہت سجدہ بنایا گیا، تو یہ ان کی تعظیم کی علامت تھی، جیسے بیت اللہ جہت سجدہ ہونے کی وجہ سے عظیم ہے۔ پھر آدم اور حوا علیہ السلام کے جنت میں داخل کرنے اور وہاں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں سے استفادے کی اجازت کے ساتھ ساتھ ایک درخت کے قریب نہ جانے کی پابندی کا ذکر ہے۔ اسی کے ساتھ ابلیس لعین کے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے، حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کو بہکانے اور جنت سے نکالے جانے کا ذکر ہے، اور پھر آدم علیہ السلام کو توبہ کے کلمات القاء کیے جانے، ان کلمات سے ان کی توبہ اور توبہ کی قبولیت کا ذکر ہے۔ یہ کلمات توبہ سورہ اعراف آیت نمبر 23 میں مذکور ہیں، جن کا ترجمہ یہ ہے: اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، بس اگر تو ہمیں نہ بخشے اور ہم پر نہ رحم فرمائے تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔